الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ اشرف اشراف عالم مرشد ارباب دین، ہر کے اشرف دوست دارت با مسلمہ پاک دین، من غلام سید اشرف پیر و مرشد رہنما، ہر مراد میر سانم ہر کے دستے گیر ماں۔ اے اشرف زمان زمان مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ محبوب المشائخ مخدوم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ سید صابر اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، اخی المکرم صاحبزادہ سید عارف اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، استاد العلماء حضرت علامہ محمد فضل الرحمن بندیالوی اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، و دیگر علماء اکرام، مشائخ اعظام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ بانی سلسلہ اشرفیہ تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ مخدوم اپنی نگاہ ولایت سے اس پورے مجمع کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو جو بھی یہاں پر آیا ہے خالی نہیں جائے گا، جولیاں بھر کر لے کر جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہوا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور تم ان سے کہو کہ ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ کے رنگ سے کسی کا رنگ بہتر نہیں، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے، مفسرین کے کئی اقوال اس سلسلے میں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس رنگ سے مراد اللہ تعالی کا دین ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، عیسائیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیلے رنگ میں رنگتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس کی تطہیر کا ذریعہ ہے، یعنی اب یہ ہمارا بچہ جو ہے یہ پاک ہو گیا اور صحیح طور پر عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رنگ کو طلب کرو، وہ دین اسلام ہے۔ دوسرا قول، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد اللہ تعالیٰ کی فطرت، یعنی جس فطرت اور خلقت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تیسرا قول، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور پھر علماء نے یہ لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ بندہ اللہ کی صفات سے متصف ہو جائے، اس کی صفات کا مظہر ہو جائے۔ اب دیکھیے، رنگ دو طرح کا ہے، ایک ظاہری ایک باطنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پوری کائنات جو ہے یہ رنگوں سے بھری ہوئی، اور اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر چیز کا رنگ ہے، ہر چیز کا رنگ ہے سوائے دو چیزوں کے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو بے رنگ ہیں۔ کون سی؟ دو چیزیں ایسی ہیں جو بے رنگ ہیں، ایک ہوا اور ایک پانی، رنگ نہیں ہے۔
آپ دیکھیں نا اللہ کی حکمت، اگر رنگ ہوتا تو اب جو یہاں یہ ساری فضا ہوا سے بھری ہوئی ہے، مثلا اگر پیلا رنگ ہوتا ہوا کا تو سب پیلے نظر آتے، اگر لال ہوتا تو سارے لال نظر آتے، اگر سیاہ ہوتا تو سب کے سب سیاہ ہو جاتے۔ اللہ نے ہوا کو بے رنگ، کوئی رنگ نہیں۔ اسی طرح پانی بے رنگ۔ اب پانی سے آپ وضو کرتے ہیں نا، اگر پانی کا رنگ پیلا ہوتا، آپ نے منہ میں پانی ڈالا کلی کے لیے، پورا منہ پیلا ہو گیا، چہرے پہ ڈالا تو پورا چہرہ پیلا ہو گیا، اگر سرخ ہوتا تو سرخ ہو جاتا۔ اللہ کی حکمتیں ہیں نا، ہوا اور پانی کو بے رنگ، کوئی رنگ نہیں۔ اب کیا ہے، مختلف رنگ بنا دیے، مختلف رنگ، لال ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، ہرا ہے، گرین ہے۔ اور لال رنگ بڑا خطرناک، لال رنگ خطرے کی نشانی ہے نا۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ٹریفک کے جو قوانین ہیں، لال بتی پر رکنا ہے، رکنا ہے یا نہیں ہے؟ گردن تو ہلا رہے، رکتا کوئی بھی نہیں، سارے نکل جاتے ہیں ادھر ادھر، دیکھا اگر کیمرہ نہیں ہے تو نکل جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کیوں؟ خطرے کی نشانی، اگر تم جاؤ گے ہو سکتا ہے کوئی سامنے سے آ رہا ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہے نا۔ لیکن گرین کلر، گرین جو ہے سب، یہ امن کی نشانی ہے، عافیت کی نشانی ہے، اس کا مطلب ہے جا سکتے ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمارے آقا کا گنبد بھی سبز، گرین، جس کو ایک نظر ڈالو تو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک مل جائے۔ وہیں سے سرکار نے بتا دیا کہ میرے گنبد کو دیکھ لو، امن ہی امن ہے، عافیت ہی عافیت ہے، کرم ہی کرم ہے۔ جتنے درخت سب گرین، جتنی گھاس سب گرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد گرین۔ اور یہ جو لطائف ستہ ہیں، ابھی اس کا وقت نہیں، اس میں جب آپ گزرتے ہیں نا تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، سبز رنگ، وہ بھی گرین۔ اور وہ اس بات کی علامت ہے کہ آقا کے دربار میں حاضری ہوگی، قلبی حاضری، ویسی حاضری کی بات نہیں کر رہا میں، یہ جو لطائف ستہ ہے نا، خیر اس کی تفصیل الگ بارہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رنگ جو ہیں یہ ظاہری ہیں۔ اچھا، بعض مرتبہ ایک رنگ دوسرے رنگ پہ چڑھ جاتا، ایک رنگ دوسرے رنگ پہ چڑھ جاتا ہے۔ اب میں تفصیل کیا بیان کروں، یہ لوگ تو پہلے ہی سمجھ گئے، اب ایسے سمجھدار لوگوں میں تو تقریر کرنی نہیں چاہیے، لیکن خیر بہرحال ایک رنگ دوسرے رنگ پہ چڑھ جاتا ہے، لیکن ایسا رنگ اختیار کرو جس پہ کوئی رنگ نہ چڑھے، کوئی رنگ نہ چڑھے، بس ایک ہی رنگ، اشرفی رنگ۔ اچھا، اشرفی رنگ پیلا ہے، اور یہ گرین اور ریڈ کے درمیان ہے نا۔ سگنل پہ لائٹ ہوتی ہے نا ریڈ، اس کے بعد یلو، پھر گرین، پھر گرین ریڈ، اس طرح کے مختلف ہوتی ہیں نا، خیر بہرحال وہ پھر تفصیل الگ ہے۔ تو اس لیے رنگ ایسا ہو کہ جس پر کوئی رنگ نہ چڑھے۔ اچھا، یہ جو رنگ ہیں یہ کچھ ظاہری ہے، کچھ باطنی ہے۔ کچھ رنگ جو ہیں نظر آتے ہیں، مثلا آپ سب جو ہیں مختلف رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کوئی ہری ٹوپی ہے، کسی کی سفید ہے، اسی طرح کسی کا لباس کیسا ہے، یہ سارے رنگ ہیں نا۔ لیکن کچھ رنگ ایسے ہیں جو باطنی، وہ نظر نہیں آتے۔ ظاہری رنگ نظر آتا ہے، باطنی رنگ نظر نہیں آتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں محفل کا رنگ عجیب ہے، ابھی آپ محفل کا رنگ تھا نا، کیسا عجیب رنگ تھا، تو کسی کو نظر آیا؟ وہ رنگ نظر نہیں آتا، محسوس کیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، وہ قلب سے محسوس کیا جاتا ہے، دل سے۔ تب آدمی کہتا ہے کہ واہ، آج تو رنگ ہی عجیب تھا، آج تو رنگ ہی الگ تھا۔ تو وہ رنگ ہے باطنی رنگ۔ اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، تین کی ضرورت ہے، تین کی۔ اور تین کیا؟ ایک رنگ بنانے والا، ایک رنگ چڑھانے والا، اور ایک جس پر چڑھایا جائے۔ سمجھ؟ ایک رنگ بنانے والا جس نے رنگ بنایا ہے، اور ایک اس رنگ کو چڑھانے والا، اور ایک وہ جس پر چڑھایا جائے۔ تو رنگ بنانے والا رنگ بنا کارخانہ قدرت سے، اور وہ رنگ ہے شریعت کا رنگ، وہ رنگ ہے دین اسلام کا رنگ،
اور اس کو چڑھایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور چڑھانے والا۔ کیسا رنگ چڑھایا؟ کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو فاروق بنا دیا، کسی کو ذوالنورین بنا دیا، کسی کو خیبر شکن بنا دیا۔ جو بھی آیا سرکار نے ایسا رنگ چڑھایا کہ ان کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا، اور ارشاد فرما دیا صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ سب آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ اچھا، اب رنگ تو بن گیا، بنانے والا خالق کائنات، کارخانہ قدرت میں رنگ بنا شریعت کا، دین کا، دین اسلام کا۔ اور چڑھایا کس نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ چڑھایا کن پر؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اچھا، سرکار نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، اب رنگ چڑھانے کا ذمہ صحابہ کی ذمہ داری۔ صحابہ نے تابعین پر چڑھا دیا، تابعین نے تبع تابعین پر چڑھا دیا، انہوں نے بزرگان دین پر چڑھا دیا، انہوں نے ائمہ مجتہدین پر چڑھا دیا، انہوں نے اولیاء کاملین پر چڑھا دیا۔ یہ سب ایک دوسرے پر رنگ چڑھا رہے ہیں، اور چڑھتے چڑھتے پہنچا ہمارے بزرگوں تک۔ یہ ایسا نہیں ہے بیچ میں سلسلہ منقطع نہیں ہے، الحمدللہ ہم ایسے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہ ہماری شریعت کا سلسلہ منقطع ہے، نہ طریقت کا سلسلہ منقطع ہے۔ کل ہم سند دے رہے ہیں نا انشاءاللہ، علماء کو پتا ہے، نام لکھ لیے گئے، متصل سند، انقطاع نہیں ہے بیچ میں، سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے۔ اچھا، سلسلے کا معنی ہی زنجیر ہے، عربی میں علماء موجود ہیں، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، اور زنجیر کڑی سے کڑی ملی ہوتی، یہاں سے ہلاؤ تو وہاں خبر پہنچتی۔ تو جب اشرفی ہو گئے، تم نے پیر و مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، اب سمجھ لو یہاں کچھ ہوگا تو وہاں خبر پہنچے گی۔ سمجھ گئے بات؟ یہ زنجیر ہے، سلسلہ ہے، سلسلہ تو ذہب ہے، یہ سونے کی زنجیر ہے۔ اچھا، سلسلہ منقطع نہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز پر رنگ چڑھا دیا، غریب نواز نے قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی پہ رنگ چڑھا دیا، قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید پہ رنگ چڑھا دیا، بابا فرید نے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء پہ رنگ چڑھا دیا، محبوب الہی نے اخی سراج آئینہ ہند پر رنگ چڑھا دیا، انہوں نے علاء الدین گنج نبات پر رنگ چڑھا دیا، انہوں نے مخدوم سمنانی پر رنگ چڑھا دیا۔ یہ رنگ چڑھانے والوں کا سلسلہ، اور وہاں سے مخدوم الآفاق سیدنا عبد الرزاق نور العین اشرفی الجیلانی، مخدوم نے ان پر رنگ چڑھا دیا، اور پھر سلسلہ چلتا رہا، انہوں نے قطب ربانی پر رنگ چڑھا دیا، انہوں نے اشرف المشائخ پر چڑھا دیا، انہوں نے ہم پر چڑھا دیا۔ ایک چڑھانے والا ہے اور باقی وہ ہیں جن پر رنگ چڑھے گا، سمجھے؟ باقی وہ ہیں، آپ سب رنگ لینے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ رنگ چڑھانے کا سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے، تو اس لیے یہ وہ رنگ ہے اور یہ وہ سلسلہ ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ میرے برادر گرامی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، سب سے چھوٹے بھائی صاحبزادہ سید جمال اشرف جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک ذکر آ گیا تو میں واقعہ بیان کر دوں۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک 2 نمبر ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے، بلکہ 2 نمبر نہیں، آپ کے راؤنڈ نمبر، راؤنڈ نمبر، ہماری تو لائن ملی ہوتی ہے نا، ان کی لائن نہیں ہے۔ آپ کبھی فون ملائے نا تو نہیں ملتا نا نمبر، کہتا رانگ نمبر، رانگ ہو گیا، غلط، تو یہ سارے راؤنڈ نمبر ہیں۔ الحمدللہ ہماری لائن پوری ملی ہوئی، یہاں سے کچوچا، کچوچا سے بغداد، اور بغداد سے مدینہ، کہیں انقطاع نہیں ہے، کہیں رانگ نمبر نہیں ہے۔ تو وہ یہاں سے جا رہے تھے فیصل آباد، تو وہ آ کے بیٹھا، اس کی تو شکل سے ہی پتہ چل جاتا، شکل ہی بتاتا۔ قرآن کہتا ہے نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، چہرہ بتا دیتا ہے کہ بدعقیدہ ہے یا خوش عقیدہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کو چہروں کو دیکھو تو سبحان اللہ، دیکھو تو ماشاء اللہ، اور ان کو دیکھو تو کہو استغفر اللہ، یا پھر کہ ان للہ، ان کے چہرے ہی ایسے ہیں۔ خیر بہرحال، تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا کارڈ نکال کے دیا، اب اس نے دیکھا، اس پہ لکھا صاحبزادہ سید جمال اشرف جیلانی، دربار عالیہ اشرفیہ فیصل آباد۔
बस ये पढ़ना था कि उसके तो आग लग गई। वो था ही राउंड नंबर। उसने कहा अच्छा 2 नंबर पी रहे हैं आप, 2 नंबर। अब इनकी ज़हानत देखिए, इन्होंने कहा नहीं 2 नंबर नहीं 41 नंबर। उन्होंने कहा 41 नंबर कैसे? उसने कहा 41 कैसे? कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरा नंबर 41वां। इनके कहा नहीं है 41वां नंबर है। उसी वक्त उठ के चला गया। जाल हक वदहकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक। भाग गया उसी वक्त। कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरीक़त और शरीयत और इसकी दोनों सनदें जितनी भी हैं सब मुस्तनद, बीच में कोई इनक़ता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर से भी फैज़ जारी है, उधर से भी फैज़ जारी। मखदूम समदानी क्योंकि खुद आलिम बाअमल थे, सूफी बासफा थे। इस वक्त पूरी दुनिया में सिलसिला अशरफिया की 3 खानकाहें जहां मखदूम पाक की औलाद मौजूद है, तीनों में आप देख लें सबके सब आलिम बाअमल है, सूफी बासफा। कोई ऐसा नहीं कि कोई जाहिल वहां पर बैठा हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए सिलसिला अशरफिया का फैज़ान उलमा में भी जारी है, जो हलाक को नहीं दिया गया। मखदूम समदानी ने फरमाया अल्लाह का दोस्त जाहिल नहीं होता। अब देखो बुजुर्गों के एक जुमले में सब कुछ है। कहने का तो इतनी सी बात है कि अल्लाह का दोस्त जाहिल नहीं होता, लेकिन जब गौर करो तो पता चलता है मेरे मखदूम ये बताना चाहते हैं जो अल्लाह का दोस्त हो उसे जाहिल ना समझो। एक माना ये है अल्लाह का दोस्त जाहिल नहीं होता, ये तो आपका इरशाद है। माना ये है इसके कि अल्लाह का जो दोस्त हो वली हो उसे जाहिल मत समझो। और तीसरा माना ये है अल्लाह जिसे दोस्त बनाता है उसे जाहिल रहने नहीं देते, उसे इल्म अता फरमा देता है। हम समझते यही जाहिरी इल्म है। इल्म की तो कोई हद नहीं। शरीयत है, तरीक़त है, मारिफत है, हकीकत है। और इसके आगे आप चले जाएं कितने उलूम हैं। हम समझते हैं हमने ये हासिल कर लिया तो हम बहुत कुछ हो गए। नहीं, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरे मखदूम एक जगह तशरीफ ले गए। एक आलिम साहब बहुत बड़े मुहद्दिस आए, जब आपके करीब खड़े हुए आपने कंधे से कंधा मिलाया और नियत बांध ली। नियत बांध ली, भाई सब में इसी तरह होते हैं ना, कंधे से कंधा मिलाता। मौलाना को सारी नमाज में महसूस हुआ वो उड़ रहे हैं, कहीं जमीन पे है ही नहीं, उड़ता हुआ महसूस किया अपने आप को। अजीब कैफियत। और जब सलाम फेरा आपने कंधे से कंधा हटाया तो ऐसा लगा कि मौलाना गिर गए एकदम घबरा के, और उसके बाद बेहोश हो गए। लोगों ने कहा क्या हुआ? आपने फरमाया कुछ नहीं, अभी होश आ जाएगा। जब होश आया फरमाया कहो अल्लाह। उन्होंने कहा अल्लाह, एक नारा मारा, फिर बेहोश हो गए। फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन इसी तरह गुजरे। तीसरे दिन जब होश आया फरमाया तुमने सारी उम्र में सिर्फ एक लफ्ज सीखा है और वो है अल्लाह। जाओ यही तुम्हारा वजीफा, और तुमने कुछ सीखा ही नहीं है। ये है अल्लाह के वली की शान कि जब कोई आता है उनके दरबार में, इसीलिए हम कहते हैं खाली होकर आओ। जब खाली होकर आओगे तो भर के जाओ, और पहले ही भर के आओगे तो पहले भर के हम ये हैं नहीं। आज इनके सारी का पैकर बनकर आओ। हजरत की मिसाल सामने मौजूद है। वक्त के इस दौर के जय्यत आलिम हैं, हजारों लाखों इनके शागिर्द हैं, और इनके तलामिज़ा में बड़े बड़े ऐसे उलमा जो अपने मदारिस चला रहे हैं। लेकिन ये इंसान आज इनके सारी का पैकर बनकर मखदूम पाक की बारगाह में आया है, तो फैज नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? निगाह करम नहीं होगी तो क्या होगी? यकीनन होगी। और जो अपने अंदर तकब्बुर, गुरूर लेकर आएगा कभी कामयाब नहीं होगा। कहने का मकसद ये है इल्म भी हो, रूहानियत भी हो, तकवा भी हो, परहेजगारी भी हो। इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जिसने तसव्वुफ का इल्म हासिल किया और फ़िक़्ह नहीं हासिल किया वो ज़िंदीक़ है, और जिसने फ़िक़्ह हासिल किया और तसव्वुफ हासिल नहीं किया वो फासिक है, और जिसने दोनों को जमा कर लिया वो हकीकत को पा गए। इसलिए दोनों को जमा कर लो। सिर्फ कोरे आलिम ना रहो, इल्म भी हो, रूहानियत भी हो, तकवा भी हो, परहेजगारी भी हो। खाली अगर रहोगे तो क्या होगा? खाली अगर रहोगे तो क्या होगा? एक जगह फुटबॉल का मैच हो रहा था, लोग फुटबॉल खेल रहे, और आप जानते फुटबॉल खेलते हैं तो क्या करते? कोई हॉकी हाथ में होती है,
ارے بولو نا, فٹ بال کا میچ نہیں دیکھا کبھی؟ کیا ہاکی سے فٹ بال پہ مارتے ہیں؟ لات مارتے ہیں, لات. ادھر سے ماری تو ادھر, ادھر سے ماری ادھر, لات مار رہے ہیں. گول کریں گے تو لات مار کے ادھر ادھر. کسی نے ازراہ مذاق کہا کہ اس بیچاری نے کیا قصور کیا ہے جو سب اس کو لات مار رہے ہیں؟ اس نے کیا قصور کیا ہے جو سب اس کو لات مار رہے ہیں؟ ایک اللہ والا وہاں موجود تھا, اس نے کہا میں بتاؤں کیا قصور ہے؟ بتائیے. کا قصور یہ ہے کہ اندر سے خالی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ قصور یہ ہے کہ یہ اندر سے خالی ہے. اگر اندر کچھ ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے لات مار دے. اندر سے خالی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں اندر سے خالی نہ رہو. غریب نواز اجمیر میں جا کر بیٹھے تو خالی نہیں تھے, پر کبھی راج نے کیسے ہی جادو کیا, کیسے مقابلہ کیا, اللہ کے ولی کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکا. بلکہ ولی کو ہلانا تو دور کی بات تھی, جن اونٹوں کو غریب نواز نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ, ان کو نہیں اٹھا سکا. یہ ہے اللہ والوں کی شان. یہ اندر سے خالی نہیں ہوتے, اندر علم ہوتا ہے, روحانیت ہوتی ہے, تقوی ہوتا ہے, پرہیزگاری ہوتی ہے, خشیت الہی ہوتی ہے. اس لیے جہاں بیٹھ گئے کوئی ہلا نہ سکا, اور جس کو بٹھا دیا اس کو بھی کوئی ہلا نہ سکا. یہ شان ہے ان اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالی نہ رہو, تقوی پرہیزگاری اختیار کرو, اور اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو, یہ جس کو چاہیں. اچھا ہم تو ہیں سفارشی. سفارشی جانتے ہو نا, آج کل کہیں میرٹ تو چلتا ہی نہیں. آپ کو کہیں سرکاری نوکری سفارش کر, ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی میں نے سارے امتحانات پاس کر دیے, لیکن جب رزلٹ کا وقت آیا اوپر سے فون آ گیا دوسرے کا تقرر ہو گیا, مجھے ہٹا دیا. تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ میرٹ تو ہے ہی نہیں, قابلیت نہیں ہے, نہ علم ہے, نہ روحانیت, نہ تقوی پرہیزگاری. ہاں سفارش ہے, مخدوم سمنانی سفارش کر دیں گے کام ہو جائے گا, غوث جیلانی سفارش کر دیں گے کام ہو جائے گا. خود مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت علاء الدین گنج نبات رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا, فرزند اشرف جس وقت میں مقام غوثیت عطا ہو تو میرے فرزند حضرت نور عالم کے لیے قطبیت کے لیے کوشش کرنا. ان کو پتا تھا کہ میرے اس مرید کو مقام غوثیت ملے گا. جب مقام غوثیت عطا ہو تو مخدوم زادہ کے لیے مقام قطبیت کے لیے کوشش کرنا. اور مخدوم پاک فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور میرے پیر مرشد کی نگاہ کرم سے اس فقیر کو مقام غوثیت عطا ہوا, تب اس نے سفارش کر کے اپنے پیر زادے کو مقام قطبیت پر فائز کرا دی. فائز کرا دی. تو ہم تو سفارشی ہیں, ہم تو ان کی بارگاہ میں سفارشی لے کے جا سکتے ہیں, علم عمل کچھ نہیں ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے, یہ جب اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور راہ سلوک میں قدم رکھتے ہیں, عبادت, ریاضت, مجاہدہ, چلہ کشی, اور خصوصاً سلسلہ اشرفیہ میں یہ ساری چیزیں موجود. دیگر خانقاہوں کا میں نہیں کہہ سکتا الا ماشاءاللہ ہوں, لیکن الحمدللہ ہمارے خان بادے میں سلسلہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. تو یہ مخدوم پاک نے فرمایا اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو مجاہدہ کرو. ایک جملے میں ساری بات. اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو, مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو مجاہدہ کرو. مجاہدہ کیا ہے؟ چلہ کشی, نفس کشی, قلت کلام, قلت طعام, قلت منام. یہ تین چیزیں ہیں مجاہدے کے لیے. تو یہاں تو ایک بھی چیز نہیں ہے. قلت کلام سب سے پہلے, اتنا بولتے ہیں کہ بس جو کثرت سے بولتا ہے وہ جھوٹ بھی کثرت سے بولتا ہے, اس کو پتہ نہیں میں نے کیا بول گیا, اسی لیے کہتے ہیں قلت کلام. خاموش, جب بولو پہلے تولو پھر بولو, کم بولو کہ عافیت ہے. سرکار نے فرمایا من سمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات. قلت طعام, یہاں تو مل جائے تو سارے ہی ہم کھا جائیں, دوسرے کو دے. اور تیسری قلت منام. یہ تین چیزیں اگر پیدا ہو گئیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ مجاہدین کی صف میں شامل ہو گئے جو راہ سلوک میں
مجاہدہ کرتے ان کی صف میں شامل ہو گئے۔ اچھا، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوشش ہماری لیکن عطا ان کی، عطا ان کی۔ اور ابھی میں آپ کو بالکل درست بات بتا دوں، ہمارے مفتی اسحاق مدنی صاحب موجود ہیں، ان سے ہماری بڑی پرانی تعلقات ہیں، بڑی عقیدت محبت رکھتے ہیں ہمارے بزرگوں سے اور ہم سے سب سے۔ انہوں نے بھی اظہار کیا، میں نے بھی سوچا ان کو خلافت دے دوں، لیکن پھر بات آئی گئی ہوگی۔ آج جب یہ آئے اچانک میرے ذہن میں آیا اور میں نے صاحبزادے کو بلا کر کہا اور انہوں نے خلافت نامہ لیا۔ کیا مطلب؟ اشارہ وہیں سے ہوا، اشارہ وہیں سے ہوا۔ تربیت ہے نا؟ اچھا، تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ جن کی طبیعت خراب ہو ان کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جن کی تربیت خراب ہو ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جن کی طبیعت خراب ہو ان کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، جن کی تربیت ہی خراب ہو۔ اسی لیے تو یہ خانقاہیں موجود ہیں تربیت کرنے کے لیے، ظاہر اور باطن کی تربیت کرتے ہیں، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کرتے ہیں۔ جب تربیت ہو جاتی ہے پھر سب کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ تمام چیزیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ان کو خلافت ملی، آپ یقین کریں کہ یہ بزرگان دین کا اشارہ اور ان کی یہ خالص عقیدت اور محبت کی وجہ سے، ورنہ کئی مرتبہ ہوا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیں گے اور اس کے بعد ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کو مزید اس طرف ترقی عطا فرمائے جو نیک کام یہ کر رہے ہیں، مسلک حق اہل سنت و جماعت کی جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ان کے منہ سے نکل جائے وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں نے یہ عرض کیا نا کہ ہمارا سلسلہ بیچ میں کہیں انقطاع نہیں ہے۔ مخدوم پاک نے فرمایا کہ 18 پشتوں تک جس نے میری اولاد کو تنگ کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ 18 پشتوں تک، اور 18 پشتے اس فقیر پر پوری ہوئی۔ اب سنبھال کے رہنا، تنگ نہیں کرنا۔ اچھا، اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ہم نے یہ ارشاد پڑھا مخدوم پاک، تو میرے برادر اصغر صاحبزادہ حکیم سید اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ آج کل شکاگو میں تشریف فرما ہے، تبلیغ دین میں مصروف ہیں، وہاں جمعے کی امامت خطابت بھی فرما رہے ہیں اور ویسے بھی سلسلے کی بھی اشاعت فرما رہے ہیں۔ تو ہم نے ارشاد پڑھا تو ہم شجرہ لے کر بیٹھے، 1 2 3 4 گنتے رہے۔ اب جلدی جلدی گنا 18 پشتیں والد محترم پر پوری ہو گئی۔ ہم تو بڑے پریشان ہوئے، ہم تو نکل گئے، اور یہ کیا کریں؟ پھر خیر جلدی جلدی میں گن گئے۔ ہم نے کہا کہ چلو والد صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ہم دونوں بھائی گئے اور جا کر ہم ان کو کہتے ہیں حضور یہ تو مسئلہ ہے۔ کیا ہوا؟ مخدوم پاک کا ارشاد ہے 18 پشتوں تک جس نے میری اولاد کو تنگ کیا میں ذمہ دار ہوں، یعنی میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ کہا وہ تو آپ پہ پوری ہو گئی، ہم تو رہ گئے۔ فرمایا انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا 18 تک۔ کہا 18 کہاں ہوئی؟ کہاں آپ تک؟ کہاں باقی 18 کا ذمہ ہم نے لے لیا۔ کہا باقی 18 کا ذمہ ہم نے لے لیا، جاؤ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھو اللہ کی حکمت۔ اور جب بعد میں ہمارے چھوٹے بھائی صاحبزادہ سید جمال اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب دیکھا اور ہم کہا نہیں آپ تو شامل ہیں، ہم نے کہا چلو اچھا ہے، آگے والوں کا کام ہو گیا، آگے والوں کا کام ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے جو ان کی زبان سے نکل جائے اللہ تبارک و تعالی اسے رد نہیں فرماتا، اس کو پورا کر دیتا ہے۔ بہرحال اب آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ جس طرح کہ ہم نے اس خانقاہ کا مزاج رکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہی طریقہ جو غوث اعظم کی خانقاہ بغداد میں، علم بھی تھا، تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ دن میں آپ تو خود پڑھاتے تھے، دن میں فقہ، حدیث، تفسیر یہ سب غوث پاک خود پڑھاتے تھے، اور رات میں ذکر، اذکار، مراقبہ، مکاشفہ، مجاہدہ، چلہ کشی یہ سب ہوتی تھی۔ دن میں شریعت، رات میں طریقہ۔ دن میں جہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی تھی، اسی خانقاہ میں رات میں لا الہ الا اللہ اور اللہ کی صدائیں گونجتی تھی۔ الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، اور یہ ہماری کوشش نہیں، یہ ہمارے جو 2 بزرگ یہاں لیٹے ہوئے ہیں یہ ان کی نگاہ کرم ہے کہ اگر
علم دین حاصل کرنا ہے تو جامع طاہر اشرف موجود ہے، اگر انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہے تو سمنانی فاؤنڈیشن اسکول موجود ہے، اور اگر چلہ کشی کرنی ہے تو خانقاہ اشرفیہ موجود ہے۔ ساری چیزیں یہاں پر ہیں، خالی کوئی نہیں جائے گا، سب چیز لے کر جائے گا۔ بہرحال جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دعائے عز البحر جو اس ہمارے خانوادے کی خاص دعا ہے، تمام سلاسل طریقت میں یہ چل رہی ہے، اور جتنے مشائخین اپنے اپنے طور پر اس کے چلے کراتے ہیں، ان کا طریقہ الگ ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن بہرحال اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 3 دن ترک حیوانات جلالی جمالی کے ساتھ احرام پہن کر اور 3 دن تک ایک جگہ حجرے میں بیٹھ کر ایک خاص تعداد میں یہ دعا پڑھنی، اور صرف فروٹ سے روزہ رکھنا ہے، فروٹ سے روزہ کھولنا ہے، اور کچھ کھانا نہیں ہے، یہ اس کی وہ ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ اس کا جو یہ 3 دن کا چلہ ہے، ویسے تو پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو تاریخ جو مہینہ بتایا وہ سفر کے مہینے میں ابتدائی دنوں میں، یعنی 15 تاریخ سے قبل جو ہے اس کا چلہ ہوتا ہے 3 دن۔ تو الحمدللہ اس مرتبہ ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ جو حضرات یہ چلہ کرنا چاہیں 3 دن تک درگاہ شریف میں رہیں گے احرام کے ساتھ، اور جو اس کی شرائط ہیں وہ ہم اس سے پہلے بتا دیں گے، تو وہ اپنا نام اپنا رجسٹریشن کرا دیں، تو اس کے حساب سے پھر ان کو بتا دیا جائے گا کہ کس طرح کس دن اور کس تاریخ کو ہوگا۔ تاریخ کا تعین ابھی ہم نے نہیں کیا، تو وہ اس کے حساب سے پھر وہ تعین کیا جائے گا۔ بہرحال یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور کل اسناد حدیث بھی دی جائیں گی، اس کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال یہ مخدوم سمنانی کا فیض ہے، حضرت قطب ربانی، حضرت اشرف المشائخ، ان سب کے یہ فیوز و برکات ہیں جو جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔